آپ کو پہلے سے سمجھا رہے تھے. اور یہی بخاری کی حدیث میں ہے, سرکار نے وہ شاخوں کو توڑا. ایک تو حضور آئے اور حضور نے فرمایا کتاب الجنائز میں ان دونوں قبروں پر کیا ہو رہا ہے, اللہ عذاب. حضور نے جان لیا, ٹھیک ہے, جب وہ یہاں رہ کر وہاں کی جان سکتے ہیں تو بلا تشبیہ اپنی روضۃ الجنہ, ریاض الجنہ, روضۃ من ریاض الجنہ, اس باغ جنت میں رہ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر والوں کو بھی جان سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس بات کو سن لیجیے, سرکار نے شاخ توڑی, ایک ہری یہاں لگائی قبر پر, ایک یہاں لگائی, لیکن ذرا دل تھامیے, ان پر عذاب کیوں ہو رہا تھا؟ اللہ یہ عادتیں ہم سے نکال دے. حضور نے معراج کی رات جن پر عذاب دیکھا نا جہنم میں, وہ غیبت کرنے والوں کا, بے عمل لوگوں کا, بات نیکی کی کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا. ایک جو تھا نا وہ چغلی بہت کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ غیبت. غیبت کی تعریف یہ نہیں ہے کہ غیبت یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی ایک بندے کے اپنے دوست کی بات کی جو اس میں نہیں تھی, یہ تو تہمت ہے. غیبت اس کو کہتے ہیں کہ ایسی بات اس کے اندر تھی جو اس میں ہے, لیکن اگر وہ اس کو پتا چل جائے تو برا لگے گا, تو یہ غیبت ہے. اور یہ روز دن ہم کر رہے ہوتے ہیں. یہ لنگڑا ہے, یہ کانا ہے, اس کے کپڑے ایسے ہیں, یہ فلانا ہے, اس کے اندر ہے وہ ہے, لیکن اس کو پتا چلے گا تو خوش ہوگا. یہی وہ غیبت ہے. اور قرآن نے کہا کہ غیبت اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہے. لیکن ہر جگہ یہ فارمولہ لے کر نہیں چلنا. جن کے بارے میں بتانا ضروری ہو بتانا, جیسے بدمزموں کو بتا رہے ہیں. جس کا فتنہ یا عیب اس کی ذات تک ہے اور ایک کا متعدی ہے. ایک راہ کا ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے تو تم کہو کہ نہیں یہ میرے پڑوسی میں تھا, میں نے نہیں بتایا, تو ادارے بولیں گے اس کی تو وہ پکڑا, اس کو بھی پکڑا, یہ سہولت کار ہے اس کا. تو کچھ کو بتانا ضروری ہے. جیسا خفیہ نیٹ ورک سرکار کے دور میں بھی تھا, جاسوسی نیٹ ورک, اور اس کی کمانڈ مولا مرتضیٰ شیر خدا کے ہاتھ میں تھی. یہ بخاری مسلم کے اندر موجود. اسی طرح تو ریاست چلتی ہے نیک مقصد کے لیے, لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی ذات سے کسی دوسرے کو نقصان نہیں, لیکن وہ عیب اس کے اندر ہے. اب وہ عیب اگر بندہ بیان کرے کسی کے سامنے اور اس کو پتا چلے تو اس کو دکھ ہوگا, تو یہ غیبت ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. جس کے لیے غیبت ہو جائے بندہ اس سے معافی مانگے, معافی نہیں تو کم سے کم اس کی تعریف تو ضرور کرے. بولو انشاءاللہ. دیکھیں عذاب قبر ہو رہا تھا, ہم اس کو چھوٹا گناہ سمجھتے, اللہ محفوظ فرمائے. اور دوسرا تھا وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا. پیشاب کے آداب کیسے ہیں, یعنی کیسے پیشاب کرتے ہیں, پاکی کیسی ہے, طہارت کیسی ہے. وہ ناپاک قطرے کپڑے پر لگ رہے ہیں, بدن پر لگ رہے ہیں, فلور پر گر رہے ہیں, اور پھر وہ باتھ روم میں ننگے پاؤں پھر رہے ہیں, وہ پاؤں پر چپک رہے ہیں, اور پھر وہ اپنے آپ بیڈ روم میں کومن میں آ رہے ہیں, وہ سارا کومن ناپاک ہو رہا ہے. پیشاب کے قطرے, اس کے احکامات, یہ ہمارے اسلامی بھائی قبلہ دیگر بزرگ علماء موجود ہیں. راتوں کو پورا اجتماع لگا کر ایک ایک چیز فرض علوم علماء اور یہ ہمارے دوست احباب اہل سنت کے یہ آپ کو بتاتے ہیں. تو سیکھنے کا وہ کیوں عذاب ہو رہا تھا کہ وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا. آپ دیکھیں نہ اس نے کسی کو گالی دی نہ کچھ کیا, لیکن عذاب قبر ہو رہا ہے. کس وجہ سے؟ ناپاکی کی وجہ سے. اور اس کا خیال ہم نہیں رکھتے. سمجھ گئے آپ؟ اس سے اللہ ہمیں بچائے. بات سمجھ کرنے کی کیا تھی اس واقعے کے ساتھ؟ سرکار نے کیا کیا, کھجور کی شاخیں لیں اور ادھر رکھی, یعنی اور کہا کہ جب تک یہ ہری رہیں گی تو اس کو یہ اللہ کا ذکر کریں گی, اور اس سے اس کے قبر میں جو عذاب ہے وہ تخفیف ہوگی, عذاب جو ہے وہ کم ہو جائے گا. تو یہاں سے کیا نتیجہ نکلا کہ حضور نے نفع دیا نا, حضور نے نفع دیا. تو واضح ہو گیا کہ قبر کے باہر کھڑے ہو کر جناب رسول اللہ نے قبر اندر والوں کو نفع دیا, یہ جائز ہے. تو اس میں کیا محال ہو گیا کہ قبر شریف میں رہتے ہوئے باہر والوں کو نفع عطا فرما دیں آپ. تو میرے دوستو, قرآن نے کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ علمہ شدید القوا. یہ معراج کا ذکر. ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند السدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیت ربہ الکبریٰ. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, کہیں پہ وہ جوش لن ترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے
گما سے گزرے گزرنے والے یہاں خود پڑے ہیں جہد کو لالے کسے بتائے کہاں گئے تھے یا ہلال العالمین تمام اہل ایمان کا یہاں بیٹھنا قبول فرما لے اتنا طویل وقت محض تیرے محبوب کی رضا کے لیے دیا ہے یا ہلال العالمین اپنے فضل و کرم کے ساتھ تمام کی جائز مرادیں مستجاب و مقبول فرما لے یا اللہ ذہنوں سے شکوک و شبہات نکال دے جانتے بوجھتے حق کے سامنے کبر و تکبر کرنے سے بچا لے حق واضح ہو جائے تو اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما پاکستان کو گرد و نواح میں جو اس وقت پریشانیاں لاحق ہے یا اللہ ان کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے حکمران جو بہت ہی غلط فیصلے مذہب اور کے حوالے سے کر رہے ہیں انہیں عقل سلیم عطا فرما 5 سال کے بعد یہ بھگوڑے بھاگ جائیں گے اور بہت بڑی مشکل پاکستان کے لیے کھڑی ہوگی یا اللہ ان کے اس غلط عزائم سے اس ملک کو محفوظ فرما صبح قیامت تک ہمارے اس ملک کو اور ہمارے ملک کے وہ مقدس ادارے جو اس کی حفاظت پر معمور ہیں اور وہ سویلین جو عام بندے جو اس کی نظام مصطفیٰ کی تحریک کے لیے محافظ کھڑے ہیں یا اللہ تمام کی حفاظت فرما اہل فلسطین پر کرم فرما اقصی کی رات ہے اقصی کے لیے مولا کریم ذرائع وسیع فرما دے دشمنوں کے جھٹوں کو منتشر فرما دے عالم تناظر کو تبدیل فرما دے اے قادر مطلق امت میں وحدت عطا فرما دے کئی آستین کے سانپ کلمہ پڑھ رہے تھے ملک لیکن وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے درہم کے ساتھ پاکستان میں یمن میں سوڈان میں پیچھے سے کہانی چلا رہے ہیں لیاری میں بھی وہی چلا رہے تھے لیکن ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی یا اللہ یہ داخلی سازش اور 2 منہ والے سانپوں سے اس وطن کو اور اسلام کو مولا کریم محفوظ فرما وحدت امت عطا فرما غیر ضروری اختلافات سے بچا اور جو مسلم چیزیں ہیں اس کو خراب کرنے کے لیے سوشل میڈیا میں نئے لوگ آ کر یوتھ اور نوجوانوں کے ذہنوں کو تشویش کراتے ہیں ہم اس سے ہم خود بڑے پریشان ہیں مولا ہم سکون چاہتے ہیں تاکہ مثبت بات کی جائے سیدھی بات کی جائے مختصر بات کی جائے لیکن سارا اسلام کا منظر نامہ تحقیق تیرے حبیب کی ناموس صحابہ اہل بیت کے حوالے سے اتنا غلط پروپیگنڈا ہو رہا ہے یا اللہ ان کی شر سے ہمیں ہمارے بچوں کو محفوظ فرما انہیں ہدایت دے دے اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو مولا کریم ان سے ہماری جان کا خلاصہ کر دے مولا کریم سیہزم الجمع ویولون الدبر مولا کریم اس مسجد شریف کی تعمیر مسجد اقصی کے صدقے اس مسجد شریف کی تعمیر کو جلد مکمل فرما مالی اسباب کی زیادہ ضرورت ہے یا اللہ ذرائع مسخر فرما دے جو وقت ہے جلد سے جلد ہماری اگر زندگی باقی ہے تو عافیت ایمان صحیح عقیدے کے ساتھ ہم اس کی تزئین اور آرائش اور اس کی فلک شگاف عمارت جو تیرے دین کی قدر اور شان کو بیان کر رہی ہو مولا کریم اس کا مشاہدہ ہمیں جلد فرما دے جو انتظامی امور دیکھ رہے ہیں اللہ ان کے لیے کشادگی عطا فرما دے مولا جو میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں پردے میں میری بہنیں بیٹھی ہیں سازشوں سے سچ بولوں تو پیچھے مکار شروع ہو جاتے ہیں جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں لیکن خیر یہ کیا سازشیں ہیں سازشیں تو کائنات کا سب سے سچا طبقہ صحابہ ان کے لیے اب تک ہو رہی ہے جنہوں نے جانیں دے دی اہل بیت جنہوں نے جانیں دے دی ان کے لیے ہو رہی ہے یا اللہ ہمیں صبر دے دے اور ایسا بوجھ ہم پر نہ ڈال جسے ہم اٹھا نہ سکیں مولا کریم اپنے فضل سے تمام شہداء پر کرم فرما دے شہداء پاکستان پر کرم فرما دے شہداء مرید کے پر فضل فرما دے مولا کریم جتنے مسلمان جو بے قصور مار دیے گئے یا اللہ ان کے درجات کو اپنے فضل سے بلند فرما دے بیماروں کو شفا عطا فرما دے بچوں کو علم نافع عطا فرما یہ پیارے پیارے بچے ہیں مولا ان کا مستقبل روشن کر دے ان کے بچوں ان کے والدین کو ان کی خوشیاں دکھا ہم بھی ان کی خوشیوں کو دیکھیں مولا گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما اس ذکر کے صدقے ہماری بہنیں راتوں کو انتظام کرتی ہیں نیاز کا دن میں روزہ سارا دن پھر افطاری بنانا یا اللہ ہماری ان بہنوں کو صحت ان کے علم میں عمل میں عمر میں اپنے اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما